اور یہ سوال زیادہ تر ان لوگوں کی طرف سے آیا کہ جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں اور سائنس کے متوالے ہیں، سائنس 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 کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ احمد عیسیٰ صاحب، آپ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آگے خلق جدید، یعنی مار کر مٹی اور ہڈیاں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ خلق جدید، نئی مخلوقات میں کنورٹ ہو جاتا ہے آگے۔ تو اس کی آپ کوئی دلیل فراہم کریں، کوئی سائنٹیفک دلیل دیں کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں وہ ایک اعتراض کوٹ کرتے ہیں، وہ اعتراض یہ کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائنس نے یہ پروو کر دیا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے، ڈیکمپوز ہوتا ہے، تو اس سے وہ کیڑے سے سنڈیاں سی بنتی ہیں، وہ تو بنتی نظر آتی ہیں، لیکن جو آپ کہتے ہیں یہ سانپ، یہ بچھو، یہ جو مخلوقات زمین پر یہ انسانوں کی ہی حالتیں ہیں، یہ سائنس ہمیں نہیں بتاتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جسے آپ سائنس کہتے ہیں، کیا سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں کائنات کا جو کل کا کل علم ہے، میں نے اس کو ایکسپوز کر دیا، اس کو ظاہر کر دیا، واضح کر دیا؟ یہ دعویٰ ہے؟ تو آپ میں سے ہر کسی کا، یا جس کے پاس بھی تھوڑا سا بھی علم ہے، اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، بلکہ جو علم اب تک سائنس کے نام پر ایکسپوز ہوا ہے، واضح ہوا ہے، دریافت ہوا ہے، وہ کل علم کا 0.00000000001% بھی نہیں ہے۔ تو جب جو موجودہ، جسے آپ علم کہتے ہیں، جو ڈسکور ہوا سائنس کے نام پر، یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ مکمل کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو جو بات بتائی گئی یا جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ مکمل بتائی گئی، وہ مکمل بات آپ کے سامنے آئی، آپ کو وہیں پر بریک لگا لینی چاہیے۔ کیا اسی کی بنیاد پر آپ کو حق و باطل کا فیصلہ کر لینا چاہیے؟ کیا اسی کی بنیاد پر آپ کو حق اور سچ کا فیصلہ کر لینا چاہیے؟ وہیں پر بریک لگا لینی چاہیے، اسی کو سامنے رکھ کر اسی کی بنیاد پر عقائد و نظریات قائم کر لینے چاہیے، وہیں پر ڈٹ جانا چاہیے، وہیں پر کھڑے ہو جانا چاہیے، وہیں پر اپنے دماغ کو تالا لگا لینا چاہیے۔ یہ تو بالکل واضح ہے، ایسا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو منزل ابر جو ہے وہ ہزاروں میل دور ہے، اور وہ رستے میں بیٹھ جائے، بس جی میں پہنچ آیا، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ کیوں آگے نہیں جاؤں گا؟ بھائی آگے نہیں، اب رستہ ختم ہو گیا، منزل آ گئی۔ گدھے کے بچے، تو اپنی بات کو سچا تو ثابت کر، کیسے منزل آ گئی؟ رستہ تو ابھی آگے جا رہا ہے۔ تو اس وقت تک چل جب تک کہ تیرے آگے حد نہیں آ جاتی، رستہ بند نہیں ہو جاتا کہ اس کے آگے آپ جا ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے جہاں بریک لگائی ہے، کیا یہ حد آ گئی ہے؟ تو جواب بالکل واضح ہے، نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ احمد عیسیٰ صاحب یہ جو مخلوقات ہیں، نہیں جی یہ انسان کی حالتیں نہیں ہیں، ہاں وہ سنڈیاں تو بنتی ہم نے دیکھی ہیں لیکن یہ نہیں بنتے دیکھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ سچے ہو گئے اور احمد عیسیٰ جو ہے وہ غلط ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ اپنی سائنس کو لیں تو آپ کی سائنس آپ کو کیا بتاتی ہے۔ آپ سائنسی بھی تو بن کے دکھائیں نا، آپ تو سائنسی بھی نہ بنتے، آپ کی تو یعنی کوئی بنیاد تو آپ اپنے نیچے رکھتے ہی نہیں ہیں، آپ کم از کم سائنسی بنے۔ اب سائنس کیا کہتی ہے، ذرا یہ غور کیجیے گا۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، یہ کل کا کل نہیں ہے، بہت کچھ ایسا ہے، بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ان کانوں سے سنائی نہیں دیتا، جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، تو جو ان آنکھوں سے سنائی اور دکھائی نہیں دیتا اسے آپ سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ سائنس یہ کہتی ہے، یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ویزیبل ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس
بہت کچھ ایسا ہے، بہت کچھ ایسا ہے، اس کی حد بھی تعین نہیں کی جا سکتی، جو کہ انویزیبل ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آتا۔ ہاں، اور اس کی یعنی دلیل کیا ہے؟ ایک بہت ہی مضبوط دلیل، وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو، وہ کچھ ایسی چیزیں، کچھ یعنی بہت کچھ ایسا ہے جو پہلے ہم سے انویزیبل تھا، آج ڈسکور ہو چکا ہے، آج دریافت ہو چکا ہے، اور یہ اس کے اوپر دلیل ہے کہ ہاں واقعتاً جو ظاہر ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ جو ہے وہ پوشیدہ بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آج جنہیں آپ ریڈیو ویوز کہتے ہیں، کیا کل تک جب آپ کہتے ہیں کہ یہ سائنس نہیں تھی، انسان پتھر کے دور میں تھا، کیا تب تک کسی کو علم تھا ان کا؟ نہیں تھا نا علم۔ لیکن کیا تب یہ ویوز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی؟ آج سے پہلے کسی کو ساؤنڈ ویوز کا علم تھا؟ نہیں تھا نا علم۔ تو کیا ساؤنڈ ویوز ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں؟ آج اور کوئی بھی آج ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں انکار نہیں کر سکتا؟ کیونکہ آج آپ خود عملی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ دنیا کے ایک کونے پر ہے، دوسرا دنیا کے دوسرے کونے پر ہے، اور آپس میں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آخر بیچ میں کوئی نہ کوئی تو ہے نا۔ یہ جو فورس، یہ قوت جو درمیان میں ہے، آج نظر آئی، پہلے نظر نہیں آ رہی تھی، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو کیا یہ بات آپ کے اوپر یہ واضح نہیں کرتی؟ یہ دلیل نہیں بنتی کہ بھائی کائنات میں صرف وہی نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ یعنی کل کا کل وہی نہیں ہے جو ویزیبل ہے، بلکہ بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ویزیبل نہیں ہے، یعنی انویزیبل ہے۔ جب سائنس خود یہ ثابت کر رہی ہے، تو کیا آپ نے یہ جو یعنی کہ جب آپ ان موضوعات کے اوپر، ان پہلوؤں کے اوپر غور کرتے ہیں، تو آپ سائنس کا جو یہ نقطہ سائنس آپ کو فراہم کرتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس کا استعمال کیا؟ یعنی کسی بھی شے کے بارے میں آپ جب سوچتے ہیں، کسی بھی شے کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں آپ تحقیق کرتے ہیں، تو کیا اس تحقیق کے دوران، اس سوچ کے دوران، اس کے پیچھے جب پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، تو کیا کبھی آپ نے جو اس کے پوشیدہ پہلو ہیں، چھپے ہوئے پہلو ہیں، یہ جو نقطہ ہے، اس کو سامنے رکھا، اس کو سامنے رکھ کے آگے بڑھے، نتیجہ اخذ کیا؟ یا پھر آپ صرف ظاہر کو دیکھ کر، ظاہر کے پیچھے پڑتے ہوئے، تو جو ظاہر جہاں لے کر جاتا ہے وہاں جا بریک لگا لیتے ہیں؟ سائنس بھی یہ واضح کر رہی ہے کہ جان لو، جو ظاہر ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت کچھ ایسا ہے جو کہ چھپا ہوا ہے۔ سائنس بھی یہ بات آج واضح کر رہی ہے کہ جان لو ظاہر کیا ہے، اگر کوئی ظاہر کے پیچھے پڑے گا تو وہ دھوکہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پر اگر بورڈ کے اوپر کچھ کوئی فگر لکھا ہوا ہے، کچھ ہندسے لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کچھ انویزیبل ہوں، تو جو ظاہر ہیں ان کو دیکھ کر آپ اصل نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ بتائیں ذرا۔ صرف جو فگر ظاہر ہے، جو ہندسے ظاہر ہیں، ان کو لے کر، ان کو جمع تفریق کر کے آپ اصل نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ جو نتیجہ نکالیں گے، جو نتیجہ اخذ کریں گے، وہ اصل ہوگا، وہ پرفیکٹ ہوگا، وہ مکمل ہوگا۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہو رہی ہے اس سے بھی کہ بالکل نہیں، جب تک کہ آپ ظاہر کے ساتھ ساتھ جو ظاہر نہیں ہے، جو انویزیبل ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، تب تک آپ اصل نتیجے پر، پرفیکٹ نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز واضح ہو جاتی ہے، وہی سائنس ہی واضح کر رہی ہے کہ اگر کوئی ظاہر کے پیچھے پڑتا ہے اور ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، تو وہ جان لو دجل کا، دھوکے کا، فریب کا شکار ہو گیا، کیونکہ ظاہر تو نامکمل ہے۔ نامکمل جو ہے اس کے اوپر اگر آپ عمل کرو گے، وہ اگر آپ مانو گے، تو ساری بات ہے ہلاکت کا، نقصان کا، خسارے کا سودا کرو گے۔ آپ جو ہے وہ حقیقت کے قریب تو جا ہی نہیں سکتے، آپ تو الٹ کہیں اور نکل جاؤ گے۔ آپ جہاں پہنچو گے، جس نتیجے پر پہنچے گے، وہ نتیجہ اصل نہیں ہوگا، وہ نتیجہ مکمل نہیں ہوگا، پرفیکٹ نہیں ہوگا۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تھوڑا سا ذرا غور کریں کہ انسان جو ہے یہ وجود میں آنے سے، یہ جو بشر جو ہے یہ وجود میں آنے سے پہلے کہاں تھا، کیا تھا؟ ظاہر کے ساتھ ساتھ، اور ظاہر کو دیکھا جائے، ظاہر تو رہنمائی کاری نہیں رہا آپ کی،
تو کیا جو پوشیدہ، جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نقطہ ہے، چھپے ہوئے پہلو ہیں، ان کو آپ نے سامنے رکھا ہے، ان کو جانا ہے؟ جانیں گے آپ خاک؟ آپ کے پاس ایسے ٹولز ہی نہیں ہیں کہ آپ جو پوشیدہ ہے اسے دیکھ سکیں، اسے جان سکیں۔ تو پھر جو ہے موت کے بعد یہ جسم آگے کہاں جائے گا، اس سے کیا بنے گا، کائنات کہاں لے کر جائے گی؟ کیا ظاہر کے ساتھ آپ نے جو پوشیدہ پہلو ہے، جو پوشیدہ نقطہ ہے، اس کو سامنے رکھا؟ جو پوشیدہ پہلو ہیں، جو انویزیبل معاملات ہیں، انویزیبل جو مراحل ہیں، ان کو دیکھ لیا، ان کو جان لیا اور آپ نتیجے پر پہنچے؟ اگر تو آپ نے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن یعنی جو چھپا ہوا ہے، ان مراحل کو بھی، جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی سامنے رکھا ہے اور آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، احمدی صاحب کے ساتھ ہے، احمدی صاحب کی بات ماننے کو تیار ہے۔ لیکن اگر آپ صرف ظاہر کی بنیاد پر چل رہے ہیں، باطن کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، تو پھر جہاں پر آپ کھڑے ہیں آپ کی کوئی بنیاد ہے؟ آپ حق پر کھڑے ہیں یا باطل پر کھڑے ہیں؟ بتائیں ذرا، کیا پھر آپ دجل کا، فریب کا، دھوکے کا شکار نہیں ہیں؟ یہ سائنس سے ثابت کر رہا ہے احمدی صاحب، آپ ہی کی سائنس سے۔ یا تو یہ کہیں نہیں جی سائنس کہتی ہے جو کچھ ظاہر ہے یہی کل کا کل ہے، اگر تو سائنس یہ ثابت کرتی ہے کل کا کل تو ٹھیک ہے، آپ سچے۔ لیکن اگر سائنس ہی یہ ثابت کر رہی ہے کہ جان لو یہ جو کچھ تمہیں ظاہر نظر آ رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت کچھ ایسا ہے جو انویزیبل ہے، جو ظاہر نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، باطن ہے۔ اب اگر کوئی آدھے کو لے لے اور آدھے کو چھوڑ دے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اصل نتیجے پر پہنچ گیا ہوں، وہ اصل نتیجے پر پہنچ سکتا ہے؟ وہ اپنے دعوے میں سچا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو احمد عیسیٰ کو غلط کہنے سے پہلے، اپنے آپ کو سچا صحیح سمجھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ جہاں پر کھڑے ہیں، آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، کیا آپ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی دیکھ کر وہاں کھڑے ہیں، نتیجہ اخذ کیا ہے، یا پھر آپ صرف ظاہر کی بنیاد پر لگے ہوئے ہیں؟ اور پھر ظاہر بھی مکمل نہیں، جو ظاہر آ رہا ہے آپ اس سے بھی جو ہے وہ اندھے ہیں، وہ بھی آپ صرف وہی جو نقطے آپ کو کوئی کسی کی وجہ سے کسی طرح نظر آ گئے تو آگے باقی ان سے بھی آپ جو ہے باقی جو ہے ان سے نابلد ہیں، آپ کو نہیں علم۔ تو جب آپ جو پوشیدہ معاملات ہیں ان کو سامنے لائیں گے، ان کے پیچھے پڑیں گے، ان کو جانیں گے، تو پھر آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ یہ زمین کے اوپر جتنی بھی آپ کو مخلوقات نظر آ رہی ہیں، یہ انسان جو آپ ہیں، آپ ہی کے یا اس سے پیچھے والے یا اس سے آگے والے مراحل ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ اس کو ایک اور پہلو سے بھی سمجھا جا سکتا ہے بہت ہی آسانی سے، لیکن اس کے لیے بندے کو تھوڑا ہائی لیول پر آنا پڑے گا، اوپری لیول پر آنا پڑے گا۔ وہ کیا؟ آپ ایسا کریں کہ آپ سائنس کے دعوے کرتے ہیں نا، تو آپ جانیں یہ جو میٹر ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب آپ اس کو پیچھے لے کر جائیں گے تو کیا سائنس خود یہ بات ماننے پر مجبور نہیں ہے کہ نتھنگنیس سے جو ہے وہ یہ سب جو ہے وجود میں آیا ہے؟ یعنی کہ یہ جو میٹر ہے، جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کو پیچھے سے پیچھے لے کر جائیں گے تو یہ نتھنگنیس میں چلے جائے گا۔ جب نتھنگنیس میں جائے گا تو وہاں کیا ہے؟ کیا نتھنگنیس دو وجود ہیں، چار وجود ہیں، 6 وجود ہیں، یا ایک، یا جو ایک ہے وہ بھی زیرو میں نظر آتا ہے؟ تو اور پھر اس کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ جب اس میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ نہ صرف اس کائنات میں تمام کی تمام مخلوقات، ہر چیز جو ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، یہ ایک ہی وجود ہے، بلکہ یہ جتنی مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں زمین کے اوپر، یہ آپ ہی کے یا تو اس سے پیچھے کے مراحل ہیں، سٹیجز ہیں، یا پھر اس سے آگے کی سٹیجز ہیں، آگے کے مراحل ہیں۔ یہ ہے حقیقت، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں۔